اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ تو یاد رکھیں جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچنا ممکن تب ہوگا جب آج ہم اپنا دنیا میں اچھا کردار، اچھے اخلاق، اچھے اعمال اور اپنا معاشرہ جو ہے اس میں حقوق العباد کا خیال رکھیں گے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کتنی زیادہ چیزوں کی ضروریات ہیں، اور یاد رکھیں حقوق اللہ تو اللہ رب العزت معاف کر لے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ حقوق العباد صرف پڑوسیوں کے حقوق ہی نہیں، بلکہ ہر وہ شخص آپ کے حق کا مستحق ہے کہ جس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح آپ کا رشتہ جڑتا ہے، آپ کا تعلق واسطہ بنتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کچھ زیادہ ہیں، اس لیے کہ اتنے حقوق ہیں کہ اگر آپ کا گھر اونچا بنا ہوا ہے اور پڑوسی کا گھر چھوٹا بنا ہوا ہے تو آپ اپنے گھر پہ چڑھ کر پڑوسی کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ یہ اذیت ہے پڑوسی کے لیے۔ اگر آپ کا گھر اونچا ہے، پڑوسی کا گھر نیچا ہے، تو آپ اپنے گھر کی چھت پہ نہ چڑھو۔ یہ حقوق اسلام نے ہمیں دیے ہیں کہ اس سے پڑوسی کو اذیت پہنچے گی۔ اپنے گھر ایسی چیز پکاتے ہو کہ جس کی خوشبو تمہارے پڑوسی کے گھر میں جاتی ہے، اور پڑوسی وہ چیز کھانے کا پڑوسی اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ بھی وہ چیز کھا سکے جس چیز کو تم اعلیٰ قسم کے کھانے کھا رہے ہو، گوشت پکا رہے ہو، اس کی خوشبو اگر تمہارے پڑوسی کے گھر میں جاتی ہے اور پڑوسی کے بچے تڑپتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ گوشت مل جائے، تو پھر یا تو تم اس ایسا بندوبست کرو کہ اس کی خوشبو اس کے گھر تک نہ پہنچے، یا اگر تم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر شوربہ زیادہ کرو اور پڑوسی کے گھر میں بھی وہ سالن بھیجو۔ یہ حقوق العباد ہے، لیکن ہم اس طرح توجہ ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مومن تو وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے دوست کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنی پسند کو تو اتنا اوپر کر دیا اور اپنے لیے تو ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، جتنا مرضی خرچہ ہو جائے، لیکن اپنے بھائی کے لیے ذرا بھی نہیں سنتے۔ اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتے نہیں ہیں۔ پہلے تو صرف شادیاں مشکل تھی کیونکہ ہم نے رسم و رواج اتنے زیادہ بنا لیے، ہم نے رسم و رواج ہی اتنے بنا لیے کہ ہم نے منگنی کا سلسلہ کر دیا، اس کے بعد دوستوں کی روٹی، اس کے بعد ولیمے کی روٹی، پھر اس کے ساتھ جانجیوں کی روٹی، پتہ نہیں کیا سے کیا ہم نے معاشرے میں یہ رسم و رواج قائم کر دیے ہیں۔ حالانکہ سنت کے مطابق ایک دن کا ولیمہ دے دو، سنت کے مطابق
ایک وقت کا کھانا دے دو، لیکن ہم نے اضافہ کرتے 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 اتنا کچھ شادی کو مہنگا کر دیا کہ غریب بندہ شادی نہیں کر سکتا۔ اب تو مرنا بھی آسان نہیں، مرنا بھی آسان نہیں، کیوں؟ ہم نے مرنے کو بھی مہنگا کر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے اہل و عیال آواز لگاتے ہیں کہ میت والے گھر سے ہو کے جانا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جنازے میں شریک ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، سارے لوگ کھانا کھا کے جانا۔ ارے یہ رواج کہاں سے نکل گیا؟ یہ ہم نے کیوں ایسی بدعات ایجاد کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے غریب بندہ جو ہے وہ مشکل میں پڑتا جا رہا ہے؟ ظاہر بات ہے، ایک بندہ اگر ایسے کرے گا تو دیکھا دیکھی دوسرا بندہ بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا، پھر جب غریب مرے گا تو اسے بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ہم نے اپنے لیے خود ایسا کیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے مسلط نہیں کیا، نہ ہمارے اوپر گورنمنٹ نے مسلط کیا۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ ہم جو مرنے کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں، یہ وہ ٹیکس ہے جو ہمارے معاشرے نے خود اپنے لیے مقرر کیا۔ یاد رکھیں، ایصال ثواب کے لیے جو کرتے ہیں وہ تو درست ہے، لیکن یہ طریقہ رائج کر دینا کہ جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اہل و عیال آواز لگاتے ہیں کہ میت کے گھر سے ہو کے جانا، یہ کوئی شرعی لحاظ سے یہ طریقہ درست نہیں۔ ہمارے علاقے میں تو ابھی بھی ایسا رواج ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنے دیتے۔ ان کے جتنے بھی مہمان آتے ہیں آل محلہ اس کے گھر میں روٹی پہنچتے ہیں، انہیں فکر تک نہیں لائق ہوتی۔ کیوں؟ معاشرہ ساتھ دے رہا، معاشرہ ساتھ دے رہا ہے۔ میت والے جتنے بھی رفقا ہوتے ہیں، گھر والے جو ہوتے ہیں، اہل و عیال جو ہیں، ان کو ذرا بھی پریشانی نہیں کہ ہمارے مہمانوں کا کیا ہوگا، اتنے دور سے ہمارے مہمان آئے ہیں تو ہمارے مہمانوں کا کیا بنے گا، بلکہ وہ بے غم ہوتے انہیں پتہ ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارا محلہ کھانا فراہم کرے گا۔ یا تو ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ صورت کیا ہے؟ محلے کی کمیٹی ہو کہ کوئی بھی فوتگی ہوتی ہے تو وہ کمیٹی اپنی طرف سے پہلے دن کا کھانا جو ہے یا پہلے دن کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے اس کو برداشت کریں، پھر تو درست ہے، لیکن میت والے کریں یہ درست نہیں۔ اس لیے ان رواجوں کو تھوڑا کم کریں۔ یہ طریقہ کار ہم اپنے لیے خود وضع کر رہے ہیں، کل کے دن اپنے لیے خود پریشانیاں ہیں۔